بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر واجد منیر۔ ڈائبٹیز انفارمیٹکس کے حوالے سے آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم کچھ مریضوں کے کچھ بہت ہی کامن سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، جو کہ بہت ہی بنیادی سوالات ہوتے ہیں۔ اگر کسی مریض کو شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے تو ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ شوگر کیا ہے اور کیوں ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ایک بریف ڈسکشن ہوئی تھی کہ شوگر بیسیکلی 2 سے 3 میکانزم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بچوں میں عموماً جو ٹائپ 1 شوگر ہوتی ہے اس میں لبلبہ، جو کہ ہمارے جسم میں ایک عضو ہے، آرگن ہے، اس میں سے انسولین کی پیداوار ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں بالکل اچانک سے انسولین ختم ہو جاتی ہے اور شوگر بڑھ جاتی ہے، اور اس کا علاج صرف انسولین سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم کی شوگر جس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں، جو کہ 80% آف دا ڈائبٹیز میلائٹس جو کہ پاکستان میں پائی جاتی ہے، یہ شوگر بیسیکلی انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں لبلبہ انسولین تو پیدا کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جس میں سے موٹاپا، وزن کا زیادہ ہونا بہت بڑی ریزن ہے۔ لیکن جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس بڑھتی جاتی ہے تو لبلبے میں سے انسولین کی پیداوار ختم ہو جاتی ہے، جس وجہ سے ہمیں باہر سے بھی انسولین دینی پڑتی ہے۔ یاد رہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس میں اگر مریض کو انسولین دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ ایسی دوائیاں دینا بہت ہی ضروری ہے جو انسولین کی مزاحمت یعنی کہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرے۔ بعض اوقات کچھ اور شوگر کی ٹائپس ہیں، جیسے جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس ہے، جسے ہم حمل میں ذیابیطس کہتے ہیں، جو کہ خواتین میں حمل کے دوران ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پہ اس انسولین کو یا تو میٹفارمن یا پھر انسولین سے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس پریگننسی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ریورس ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ ایسے مریض بعد میں زندگی میں شوگر ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ایسے مریضوں کو اپنی شوگر پہ نظر رکھنی چاہیے۔ دوسرا جو بہت کامن سوال ہے کہ شوگر کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ بہت کامن دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے مریض جن کو کوئی روایتی علامت نہیں ہوتی شوگر کی، ان کو شوگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اگر شوگر بہت زیادہ بڑھ جائے جسم میں، جس کو ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں، اس میں آسموٹک سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آسموٹک سمٹم سے مراد پیاس کا زیادہ لگنا، بھوک کا زیادہ لگنا اور چھوٹا پیشاب بار بار آنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کا وزن تیزی سے گرتا ہے۔ اگر کسی مریض کا زخم بہتر نہ ہو رہا ہو تو اس میں بھی ہم شوگر کو ضرور چیک کرتے ہیں، کیونکہ شوگر کی وجہ سے جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا صرف ہمیں علامات کا انتظار کرنا چاہیے شوگر چیک کروانے کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو ہم ہائی رسک پاپولیشن کہتے ہیں۔ ہائی رسک پاپولیشن میں مندرجہ ذیل لوگ آتے ہیں، وہ مریض جن کی شوگر خاندانی ہے، جن کے والدین بہن بھائیوں کو شوگر ہے، تو ان کو اپنی شوگر پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ایسے مریض جن کو بلڈ پریشر کا مرض ہے، ایسے مریض جن کو جسٹیشنل ڈائبٹیز مطلب حمل کے دوران شوگر ہو چکی ہے، ایسے مریض جن کا کولیسٹرول مسلسل زیادہ رہتا ہے، موٹاپے کے شکار مریض جن کا وزن یا BMI جس کو کہتے ہیں وہ زیادہ ہو، ان کو بھی اپنی شوگر پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یا کچھ ایسے مریض جو کہ پرانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں اسٹیرائڈز لینے پڑتے ہیں، تو ان کو بھی وقتاً فوقتاً اپنی شوگر چیک کروانی چاہیے۔ شوگر کیسے چیک کی جائے؟ بہت آسان کام ہے، آج کل گلوکومیٹر موجود ہیں۔ تو جو لوگ شوگر کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک سمپل سا آلہ گلوکومیٹر ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں رکھیں اور فاسٹنگ شوگر یعنی کہ 8 سے 10 گھنٹے خالی پیٹ رہنے کے بعد شوگر چیک کریں، تو اس کو ہم فاسٹنگ شوگر کہتے ہیں۔ نارملی یہ شوگر اگر 126 سے بڑھ جائے تو ہم اسے ذیابیطس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رینڈم بلڈ شوگر کہ شوگر اگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد 200 سے زیادہ آ جائے تو اس کو بھی ذیابیطس ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ جس کو HbA1c کہتے ہیں، عموماً یہ 3 مہینے کی ایوریج شوگر بتا دیتا ہے۔ HbA1c کا ٹیسٹ جو کہ آج کل بہت کامن ہے، لوگ کرواتے ہیں، اور اگر اس میں شوگر کی مقدار 6.5 سے زیادہ آئے
تو اس مریض کو شوگر یا ذیابیطیز کا مرض ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ذیابیطیز یا شوگر کے بارے میں ان بنیادی سوالات کے بعد اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو تو آپ سوشل میڈیا یا سامنے دیے گئے نمبروں پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔